امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں میں قبرستان کے قریب سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ اس قبرستان کی ہر قبر میں مجھے نور نظر آیا. اللہ نور تو سمجھتے ہوں گے، مجھے لائٹ، مجھے نور نظر آیا. لیکن جب میں نے غور سے دیکھا تو ایک قبر میں زیادہ نور نظر آیا. اللہ ایک قبر میں زیادہ نور نظر آیا. امام جلال الدین سیوطی یہ کشف قبور کے مالک تھے. قبر کے مردوں سے، صاحب قبر سے باتیں کرتے تھے. آپ اس قبر کے قریب گئے جس میں سے نور زیادہ تھا. آپ نے وہاں جا کے سلام کیا. اندر سے آواز آئی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون؟ کہا میں امام جلال الدین سیوطی میرا نام ہے، میرا ایک سوال ہے. تو اندر سے آواز آئی تیرا سوال کیا؟ آپ نے کہا اس قبرستان کی ہر قبر میں روشنی کیوں ہے؟ اللہ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. اس قبرستان کی ہر قبر میں روشنی کیوں ہے؟ تو امام جلال الدین سیوطی نے پوچھا تو صاحب قبر نے کہا بات یہ ہے کہ ان قبروں میں حضور آئے تھے. ذرا محبت سے کہہ دیں ان قبروں میں، اونچی بولیں، ان قبروں میں حضور آئے تھے. امام جلال الدین سیوطی کو ان کے سوال کا جواب مل گیا. لیکن پھر اس صاحب قبر سے پوچھا تیری قبر میں روشنی زیادہ کیوں ہے؟ اللہ تیری قبر میں روشنی زیادہ کیوں ہے؟ اب دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. آواز آئی کہ میری قبر میں جو روشنی زیادہ ہے اس کی وجہ یہ ہے میری قبر میں حضور آئے بھی تھے، مسکرائے بھی تھے. آئے آئے آئے. اللہ اکبر. اللہ کیا کوئی ایک شخص اپنے ہاتھ کو اٹھا کے کہہ سکتا ہے نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا؟ واہ واہ بولے ماشاء اللہ. اونچی بولے نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا. نور لے کے آیا. نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے. کیا آپ نے دعائیں نہیں مانگی؟ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں، چراغاں یا رسول اللہ. دعا کرو کہ حضور کو ہم بلانے کے لائق، ہمارا گھر حضور کے آنے کے لائق بن جائے. سمجھ رہے ہیں؟ امام جلال الدین سیوطی کو ان کے سوال کا جواب مل گیا. پھر تیسرا سوال کیا اچھا آپ کی قبر میں حضور آئے بھی تھے، مسکرائے بھی تھے، تو مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ یہی آپ کا جواب ہونا چاہیے جب کل کوئی چائے خانے پہ آپ سے پوچھے کہ اتنا بڑا ڈیکوریشن کرنے کی کیا ضرورت تھی، اتنی بڑے عرس کی بھیڑ بھاڑ کرنے کی کیا ضرورت تھی، اتنا بڑا اہتمام کرنے کی آپ کو کیا ضرورت تھی؟ جواب دیں گے انشاءاللہ. نور والا آیا ہے. سرکار امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی قبر میں حضور آئے بھی تھے، مسکرائے بھی تھے، اس کی وجہ کیا ہے، ریجن کیا ہے؟ اب ان کا جواب سنو، اسی کو یاد کر لو، مجیب بن جاؤ تاکہ سامنے والے کو آپ بھی لاجواب کر دو. اس نے کہا اے امام جلال الدین سیوطی، دیکھیں اس خانقاہ کے اسلوب، آئین، آرٹیکل، قانون کو دیکھیں. سال بھر ایک مبارک عرس کی تیاریاں ہوتی ہیں. علامہ فاروق اعظم صاحب نے فرمایا میرے خاندان کے سبھی افراد اس عرس کے لیے ہمیشہ وہ تیار رہتے ہیں، کمر بستہ رہتے ہیں، اور کبھی اپنے ہاتھ کو کاسے سوال کی طریقے سے نہیں پھیلایا گیا. غیب سے اللہ اس کی تکمیل کے اسباب پیدا فرماتا ہے. وہ کرتے کیا ہیں سال بھر یہ لوگ؟ میں وہی عقدہ کشائی کرنا چاہتا ہوں. امام جلال الدین سیوطی فرماتے ٹھیک ہے بھائی بس نہیں کچھ بات کریں، نہ بیٹھے ہوئے نا بیٹھے. سرکار مولا کائنات کے بیٹوں کی موجود اللہ ان کی جوتیوں کا سایہ عطا فرمائے. غلام اور آقا میں کوئی فرق باقی رہے. سنیں ماشاء اللہ، امام جلال الدین سیوطی نے فرمایا تیری قبر میں حضور آئے بھی تھے تو مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ اس صاحب قبر نے کہا بات یہ ہے کہ میری چھوٹی سی دکان تھی اور میں اس دکان میں بیٹھتا تھا، اس دکان میں بیٹھا کرتا تھا. روزانہ شام کو منافع کے پیسے نکال کے اپنی جیب میں ڈالتا، لیکن روزانہ میری عادت تھی کہ 1 روپیہ کا سکہ میں منافع کا نکال لیتا اور اپنی دکان میں تھیلا تھا، جھولا تھا، اس میں ڈال دیتا تھا. مہینے میں 30 سکے ہو جاتے تھے ماشاءاللہ. اور
6 مہینے میں 250 سکے ہو جاتے تھے، پھر 1 سال میں وہ تھیلا بھر جاتا تھا۔ اب دیکھنا کون کہتا ہے سبحان اللہ۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے پھر تو صاحب قبر نے کہا میری قبر میں حضور اس لیے آ کے مسکرائے تھے، میری عادت تھی جب 1 سال پورا ہو جاتا تو اس جھولے کا سارا پیسہ میں اس مہینے نکالتا تھا جس مہینے حضور پیدا ہوئے تھے، حضور کی میلاد میں اسے خرچ کیا کرتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئے یہی وجہ تھی کہ حضور میری قبر میں آئے بھی تھے، اونچی بولے آئے بھی تھے، مسکرائے بھی تھے۔ الحمدللہ رب العالمین، آپ کی قربانیاں ضائع نہیں ہوں گی۔ حضور سرکار شمس ملت کے شہزادوں کی یہ مبارک پیشکش انشاءاللہ ہماری نئی نسلوں کے لیے ایک اسلوب کا کام کریں گی، اور یہ جو دستور نظام ہے یہاں کا ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی آخرت کی تیاری کے جذبات عطا فرمائے، آمین کہہ دیں۔ قرآن شریف میں آیت ہے، اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ میننگ کیا ہے اس کے ماحصل نچوڑ کیا ہے؟ خبردار، بذکر اللہ، اللہ کا ذکر ہی ہے جو تمہارے دلوں کو سکون عطا فرماتا ہے۔ اتنی مرتبے اس کو ریورس کیا جائے کہ ہم سب کو آج یہ آیت یاد ہو جائے انشاءاللہ۔ بولے بیٹے، یہ جو مدرسے کے طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں کیا بات ہے، کبھی دیکھا نہیں آپ نے ان کو؟ مدرسے میں چٹائی اور پٹائی کے دور سے گزرتے ہیں، سوکھی روٹیاں کھاتے ہیں، فرشتوں کو اپنے قدموں کے نیچے پر بچھانے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ان کے پاس دلوں کو سکون عطا کرنے والی دولت ہے جو بذکر اللہ کے طور اللہ کا ذکر ہے۔ آپ میگا مارٹ چلے جائیں، آپ بگ بازار چلے جائیں، آپ لنڈن کی سب سے بڑی مارکیٹ چلے جائیں، کیلیفورنیا چلے جائیں، دنیا کی ساری دولتیں مل جائیں گی، لیکن دل کی غذا کہیں نہیں ملے گی۔ ابھی ماضی قریب میں 2 مہینے ہوئے، ایک بچہ 7 سال کا بیٹھا تھا کانوینٹ میں، اچانک اسے ہارٹ ہوا اور بیٹھے بیٹھے مر گیا۔ 7 سال کا بچہ کانوینٹ میں۔ ایک لیڈی تقریباً 90 لاکھ روپے خرچ کرنے کے بعد MBBS کی ڈگری پر قبضہ کرتی ہے، اور اسے کل جوائن کرنا ہے۔ MBBS کی چیئر پہ بیٹھ کے مریضوں کے استحصال کے وجود کو ختم کرنا ہے، انہیں شفا اور دوا کی دولت دینی ہے۔ آج اس کے چیمبر پہ بیٹھنے کا پہلا دن ہے، اچانک اسی لیڈی کو جس نے 5-6 سال تیاری کیا تھا، کروڑوں روپے لگائے تھے، ہارٹ کا مرض ہوا، ہارٹ نے اٹیک کیا اور بیٹھے بیٹھے مر گئی۔ الہ آباد ہمارے شہر قریب میں، وہاں پر ایک چیف جسٹس صاحب تھے، ان کے بیٹے کو جج بنایا گیا۔ لکھنؤ میں جس دن ان کو منتخب کرنا تھا، ان کی جج میں پوسٹ ان کی بحال ان کی ہونے والی تھی، پوسٹ پر قابض ہونا تھا۔ 11 بجے اپارٹمنٹ کا ٹائم دیا گیا تھا کہ آج پہلی مرتبہ فلاں چیف جسٹس کے بیٹے جج بنیں گے۔ گھر کے لان میں وہ اخبار اٹھا کے چائے پی رہے تھے، اچانک ہارٹ اٹیک ہوا اور بیٹھے بیٹھے مر گئے۔ مسلمانوں میں ہوں یا انسانیت کے حوالے سے کہیں بھی آپ دیکھ لیں، اچانک موتیں بہت جلدی ہو رہی اور ہم موت سے غافل ہو گئے۔ سرکار مولا کائنات فرماتے ہیں یاد رکھو کبھی بہت جلد تم بھی ہے سے تھے ہو جاؤ گے، ہے سے تھے ہو جاؤ گے۔ آئیے دیکھیں یہ مرض ہمیں کیوں پکڑتا ہے۔ اچھا خاصا انسان، اس کے دنیا سے جانے کا اعلان ہوتا ہے اور ہم ہیں کہ اس اعلان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے، اس اعلان پر غور نہیں کرتے، تفریح کا سامان بناتے ہیں۔ مسجد سے کسی کے موت کی آوازیں، ہمیں فلاں کے فلاں کا فلاں انتقال ہوگا، چھوڑو یار۔ صوفیہ کہتے ہیں کبھی تمہارے بھی جانے کی خبر ایسے ہی نشر ہوگی، لوگ تمہارے بارے میں کہیں گے ہمیں چھوڑو یار۔ آئیے تیاری کریں۔ اب یہ جسم کے سارے پارٹس ہیں، ان کی خوراک الگ الگ ہے۔ جو بچے 10 سال کے ہیں میری باتوں کو وہ بھی سمجھیں گے، جو میرے بزرگ ہیں میں ان کے بھی قدم کو چومتا ہوں، سیدزادوں کی جوتیاں اپنے سر کا تاج بناتا ہوں۔ سنیں آپ کے جسم میں جتنے پارٹس ہیں سب کی الگ الگ خوراک ہے۔ آپ کی آنکھیں کتاب پڑھتے پڑھتے تھک جاتی ہیں تو آنکھیں کہتی ہیں مجھے بھوک لگی ہے، تو آپ کتاب رکھ دیتے ہیں، آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں۔ آنکھوں کو بند کرنا یہی آنکھ کی خوراک ہے، یہی آنکھ کی خوراک ہے۔ سنتے سنتے آپ پریشان ہو گئے، آپ نے سامنے والے کو چپ کرا دیا، بھائی چپ رہو یار، پک گیا کان، بہت دیر سے بولتے ہو۔ یہ سامنے والے کو چپ کرا دینا یہ آپ کے کان کی خوراک ہے۔ خود بولتے بولتے جب جبڑے میں درد ہونے لگے تو چپ ہو جانا یہ آپ کے منہ کی خوراک ہے۔
ہاتھوں سے کام کرتے کرتے تھک گئے تو آپ نے کیا کیا؟ سستانے کے لیے رک گئے، 10 منٹ تک آپ نے ریلیف لیا. تو یہ 10 منٹ تک خاموش ہو جانا، کام کرنا بند کر دینا، یہ آپ کے ہاتھوں کی خوراک ہے. سائیکل سے آپ چل رہے تھے، پیدل چل رہے تھے، یہاں سے اسٹیشن چلے گئے، خانقاہ شہبازیہ چلے گئے، آپ کے پیروں میں درد ہوا، سست آنے کے لیے کہیں بیٹھ گئے، چائے وغیرہ پی، تو یہ آپ کے پیر کی خوراک ہے. بھوک لگی تھی، آپ نے پیٹ کو 2 روٹی دے دی، یہ آپ کے پیٹ کی خوراک ہے. کاہے کی خوراک ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ بولو بھائی توجہ ہے؟ یہ آپ کے پیٹ کی خوراک ہے. ایسے ہی دل کی خوراک ہے. توجہ ہے آپ کی؟ اور سننا میری باتوں کو، میں کوئی عمر شریف کے ڈرامے نہیں بیان کرتا. ایسے ہی دل کی خوراک، آنکھ کی خوراک سامنے والی کتاب کو رکھ دو، زبان کی خوراک چپ ہو جاؤ، کان کی خوراک سامنے والے کو چپ کرا دو، ہاتھوں کی خوراک مشینری والا کام بند کر دو، پیروں کی خوراک ٹھہر جاؤ، پیٹ کی خوراک اسے روٹی اور دال چاول چاہیے. دل کی خوراک کیا ہے؟ بذکر اللہ، اللہ کا ذکر. دل کی خوراک کیا؟ اسے برج خلیفہ دکھا دیں، دل کو سکون نہیں ملے گا. چائنا کی دیوار کے قریب لے جائیں، اسے سکون نہیں ملے گا. لندن کے آکسفورڈ یونیورسٹی کی 4 دیواری کو دکھا دیں، اسے سکون نہیں ملے گا. دل کو سکون کب ملے گا؟ اللہ کے ذکر سے. کس کے ذکر سے؟ اونچی بولیں. اللہ کے ذکر سے. اللہ کے ذکر سے ہم غافل ہو گئے، دل کو اس کی خوراک نہ ملی، دل نے چکا جام کر دیا، موت واقع ہو گئی. سمجھ گئے؟ موت واقع ہو گئی. آپ دیکھ لیں، بہت کم مدارس کے علماء اور مدارس کے طلباء کو یہ مرض ہوتا ہے. ہاں، ایک ڈپارٹ کو ہو سکتا ہے جس کا دل حضور کی محبت کا آئینہ دار ہو. وہ کیسے اٹیک کرتا ہے؟ جب کسی کو مدینے جاتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ دل اٹیک کرتا ہے. وہ گیا، میں رہ گیا، دل پہ چوٹ پہنچی، آواز بھرائی نکلی، ملک الموت آئے، اس کی روح کو جا کے حضور کی بارگاہ پیش کر دیا. میرے امام نے کہا کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے. ایک یہ کبھی آپ نے طلباء کرام کو نہیں سنا ہوگا، کسی مدرسے کے طالب علم کو یہ اٹیک ہوا، وجہ بذکر اللہ. باتیں یاد کیجئے گا. جب وہ کنویں پر 3 عورتیں پانی بھر رہی تھیں، 3 عورتیں کنویں پر پانی بھر رہی تھیں، تو ایک کے ہاتھ میں رسی تھی، اس نے شروع کیا اپنی بالٹی پانی بھرنا، تو قریب سے ایک لڑکا گیا، وہ کوٹ پینٹ ٹائی پہنے ہوئے، سائیکل سے 6 سال کا بچہ. اس نے ماں کو دیکھا، ماں کنویں پر پانی بھر رہی تھی، اس نے کہا بائے 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 بائے. ماں نے دیکھا مڑ کر کے کہ میرا بیٹا جا رہا ہے، اس نے بھی اپنے ہاتھ اٹھا کے ہائے بائے کیا. بچہ چلا گیا، اس نے بالٹی اوپر نکالی اور ان دونوں عورتوں سے اس عورت نے کہا یہ میرا بیٹا ہے، سینٹ جیویئرز میں پڑھتا ہے. خوش ہو کر کے اس نے کہا میرا بیٹا سینٹ جیویئرز میں پڑھتا ہے. چل بچہ چلا گیا، اور اس کے بعد دوسری عورت کا نمبر آیا، اس نے پانی بھرنا شروع کیا. تو دوسرا بچہ اس کے قریب سے گزرا سائیکل سے، اس نے بھی کوٹ پینٹ ٹائی پہن رکھے تھے، سوٹ بوٹ میں تھا. جیسے ماں کو دیکھا ماں میری پانی بھر رہی ہے، اس نے ماں موم کہہ کے ہاتھ ہلایا، بائے بائے کیا، بچہ بھی چلا گیا. دوسری عورت نے کہا ان دونوں عورتوں سے یہ میرا بیٹا ہے جو سینٹ جوزف کانوینٹ میں پڑھتا ہے، ابھی جو سائیکل سے گیا ہے. اترے میں تیسری عورت کا نمبر آیا، جیسے اس نے پانی بھرنا شروع کیا، اس کا بچہ قریب گزرا، لیکن وہ کسی کانوینٹ کا نہیں تھا. اس کا کرتا پرانا، سر پہ چھوٹی سی ٹوپی تھی. جیسے وہ کنویں کے قریب سے گزرا، ماں پانی بھر رہی تھی. بچے نے بائے اور ہائے نہیں کیا، دوڑ کر کے اپنی ماں کے پاس آیا، پانی بھرنے میں اپنی ماں کی مدد کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھے؟ دماغ لگائیں. جب ماں نے بالٹی اوپر کی تو بچے نے کیا کیا، اپنی ماں کو ہاتھ آگے بڑھایا، ماں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، اس نے اپنی ماں کا ہاتھ چوما، اپنے سر پہ رکھا اور بھاگ گیا. بچے نے کہا ماں السلام علیکم. اتنا کہہ کہ جیسے بچہ بھاگا، ماں نے کہا یہ میرا بیٹا ہے جو مدرسے میں پڑھتا ہے. ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مدرسے میں پڑھتا ہے جہاں دل کو سکون دینے والی غذا تقسیم ہوتی ہے. یاد کرو، آپ کو تنہائی اپنی سنبھالنی ہے، آپ کو اپنی تنہائی کو سنبھالنی ہے. پروفیسر راؤ رضوان لاہور یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں. ان کا ایک سوال تھا مجھ سے کہ آپ پوچھئے الہ آباد کے اس درویش سے کہ اخلاق کسے کہتے ہیں. اللہ حافظ. جتنے مبارک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس جملے کو سونے کے قلم سے لکھیں گے. پوچھیں آپ الہ آباد کے اس درویش سے کہ اخلاق کسے کہتے ہیں. میں نے پوچھا صوفی صاحب سے کہ اخلاق کسے کہتے ہیں.
کیا یہی اخلاق ہے کہ ہم نے دستبوسی کر لی، قدم بوسی کر لی، متبسم انداز میں مل گئے، ہاتھوں کو چوم لیا؟ فرماتے ہیں نا 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 نا، اخلاق کیا ہے؟ جو سمجھے گا وہی بولے گا۔ فرماتے اخلاق تنہائی میں فرشتوں کے لحاظ کرنے کا نام ہے۔ اللہ اللہ خدا کی قسم بہت بڑی بات۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میں اپنی ٹوپی غوث پاک سرکار کے بیٹے کے قدم کے نیچے رکھتا ہوں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہت بڑی بات ہے۔ اخلاق کیا ہے؟ تنہائی میں فرشتوں کا لحاظ کیا جائے۔ جب آپ کمرے میں ہوں اور کوئی نہ ہو، آپ ہوں اور موبائل ہو، دنیا کے 200 سے زیادہ ملکوں کی فحش ویڈیوز ہوں، گانے بجانے ہوں، کھڑکیاں بند کر دیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اس وقت بھی آپ کا عقیدہ وہی ہو، کوئی دیکھے کہ نہ دیکھے میرا پروردگار دیکھے۔ ہائے ہائے، اس وقت ہم گناہوں میں ڈوب سکتے ہیں، لیکن ہمارے دل کو جو بے چینی ہوگی اس کا ہمیں علم نہیں ہے، لہٰذا اس تنہائی کو اگر ہم روشن و منور کر لیں تو پھر ایک ہی طریقہ ہے، بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے۔ ماشاء اللہ، انشاءاللہ بولے۔ آج مساجد میں اے سی لگی ہوئی ہے، سردیوں میں ہیٹر لگے ہوئے ہیں، لوگ نہیں آتے، گھروں کی نالیوں کے قریب بیٹھ کے پب جی گیم کھیلتے ہیں مسلمانوں کے بچے، مسلمانوں کی لڑکیاں بھی جو آج آوارگی کا شکار ہیں۔ مجھے کسی بات کی تکلیف ہے، اس لیے میں نے یہ بات کہی۔ ابھی ایک لڑکی کی شادی ہوئی، نام لوں گا تو تکلیف ہو جائے گی، میں معذرت چاہتا ہوں۔ اس کی شادی ہوئی، میری بہنوں سنا، اور تقریباً 3 مہینے کے بعد وہ مسلم لڑکی ایک ٹھیکہ دیشی شراب کے سامنے سے بیئر کی بوٹل خرید رہی تھی، مسلم لڑکی۔ اس کو لوگوں نے گھیر لیا، یہ تو کیا کر رہی ہے؟ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کیا کہا؟ بات یہ ہے کہ میرا باپ ایک شراب کی باٹل روز لے کے آتا تھا، فریج میں رکھ دیتا تھا، میں پانی پینے کے لیے فریج کھولتی تھی تو مہک آتی تھی، میں نے ایک دن چیک کیا تو مجھے اچھا لگا، پھر دوسرے دن پیا میں نے تو مجھے نشہ لگا، پھر میں عادی ہو گئی، باپ لاتا تھا چپکے سے میں تھوڑا سا شراب پی لیتی تھی، میری شادی ہو گئی، سسرال میں آ گئی تو شراب یہاں کہاں ملتی، برداشت نہ ہوا تو نقاب اوڑھ کر کے میں بیئر بار کے سامنے آ گئی۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، جو ہونٹ حضور پر درود پڑھنے کے لیے پیدا ہوئے تھے آج وہ ہونٹ آوارہ ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ، جن ہونٹوں کو اللہ کے نام کو لینے کی خود اللہ نے توفیق بخشی تھی، آج وہی ہونٹ شر اور نفس کے چنگل میں مقید ہو گئے۔ صاحبو، آپ زمین پر اللہ کی رحمت، حبیب کی رحمت والی امت کی رحمت کی صورت میں ہوں۔ آئیے زمین پر ہونے والے عذابات کو روکیں اور اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ دل کی خوراک کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، اونچی بولے، اللہ کا ذکر۔ دل کی خوراک اللہ کا ذکر۔ آئیے بات کرتے ہیں، ہم اور آپ اپنے گھروں کے قریب کی مساجد میں نہیں جانے پاتے۔ ایک لڑکی ہے جس کو دنیا رابعہ بصری کہتے ہیں، اللہ، نام سن کے سبحان سبحان اللہ، اللہ کہہ دینا چاہیے۔ ایک ہمارے گھر کی لڑکیاں ہیں آوارگی، چاٹ کی دکانوں پہ کھڑے ہو کے چاٹ کھانا، غیر مسلموں سے ہنس ہنس کے باتیں کرنا، حضور کی روح کو تکلیف دینے کے مترادف۔ ایک وہ لڑکی تھی رابعہ بصری، معلوم ہے کیا ہوا؟ اگر میں ان کی شروع سے داستان بتاؤں تو پھر آپ دنگ رہ جائیں گے، مجھے ایک بات ان سے مستعار لینی ہے۔ اب باپ کے انتقال کے بعد 4 بہنیں تھیں، غریب تھیں، لوگوں نے آپ کو کڈنیپ کر لیا۔ میں نے رابعہ بصری کی مزار شریف پر حاضری دی ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان 2 روایت ہیں، ایک بصرہ میں ایک فلسطین میں۔ جو بصرہ میں ہے وہاں پر گیا ہوں، فلسطین کے بارے میں زیادہ قول ہے۔ سنیں آپ، رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے نا، ان کو گنڈوں نے پکڑ لیا اور پکڑ کر کے معلوم ہے شہر میں جہاں حسن کی منڈی لگتی ہے وہاں لے کے آ گئے، اللہ، اور جب بیچ دیا اللہ کی اس مبارک دوست کو تو اسے کس نے خریدا معلوم ہے؟ اس عورت نے خریدا جو عزت فروش عورت تھی، جو عزتوں کا سودا کرتی تھی، اللہ، جو طوائف خانہ چلاتی تھی، جو کوٹھے پر لڑکیوں کی عزتیں بیچنے کا کام کرتی تھی، اس نے حضرت رابعہ بصری کو خرید لیا۔ رابعہ بصری کی تنہائی اللہ 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 کہہ کے گزرتی تھی۔ سننا میری بہنوں بہت غور سے، شاید کسی کے دل میں یہ بات لگ جائے، بہت کھیل کود ہوا، بڑا مبارک موضوع میں نے دیکھا ہے۔ جلسے ہمارے جو ہے نا اس وقت دینی ضرورت کے حامل ہیں کہ نہیں ہیں، آئیے اس کا فیصلہ ہم خود کریں۔ ہمیں مسکراہٹ، کھیل کود، لطیفے پسند ہیں کہ حضور کی بارگاہ ہمیں حضور کا عشق جو تقسیم ہو رہا ہے اسے قبول کرنا ہمیں پسند ہے۔ رابعہ بصری آ گئیں تو طوائف خانے کی مالکن نے کہا یہ روم نمبر 4 تیرا ہے، تیرے جسم سے کھیلنے والا کوئی بھی آئے گا چیخنا چلانا نہیں، اللہ، آج تیری گناہوں کی پہلی رات ہے۔ اللہ، اللہ،
موٹی رقم دے کے میں نے تجھے خریدا ہے، بیٹھ اسی کمرے میں اور میرے منافع کا سامان بن جا۔ رابعہ بصری کمرے میں آ گئی، سب سے پہلے داخل ہوئی تو آپ نے یہ پتہ کر لیا قبلہ کدھر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر دل کہے تو بولنا طوائف خانے پہ قبلہ کدھر ہے، بس اپنا رخ ادھر کر لیا۔ سبحان اللہ۔ پہلی رات تھی، ایک لڑکا آ گیا، اس نے اس مالکن سے کہا کوئی نئی لڑکی آئی ہے تیرے چکلا خانے پہ؟ اس نے کہا ایک لڑکی روم نمبر 4 میں ہے۔ بولے اس کی فیس مثال کے طور پر کہا 500 روپے۔ کہا پیسے پکڑو مجھے جانے دو۔ جب وہ لڑکا روم نمبر 4 کے قریب آیا دروازہ کھلا ہوا تھا، اس نے دروازہ کھولا اور جیسے دروازہ کھولا نا دروازہ بند کر لیا۔ اندر کیا دیکھا؟ رابعہ بصری مصلی پر بیٹھی ہیں تسبیح لے کر کے اللہ 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 طوائف خانے پر۔ اللہ اکبر، اللہ وہ بیٹھا رہا، شاید یہ نئی لڑکی ہے، سب ہوش اتر جائیں گے اس کے، 2 دن میں 3 دن میں نا اس کو چسکا لگ جائے گا عزت بیچنے کا، تو یہ سب ختم ہو جائے گی۔ بہت دیر تک وہ بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد رابعہ بصری نے اپنی وہ آنکھیں جو نور خدا سے جگمگاتی تھی، اللہ اپنی آنکھیں بھر کے جب اس بندے کی طرف دیکھا نا رابعہ بصری نے، وہ دھڑام سے زمین پر گر پڑا۔ اللہ اکبر۔ اس کے منہ سے گندا پانی نکل آیا۔ وہ کانپتے بولا کہ اے رابعہ مجھے معاف کر دے، وعدہ کرتا ہوں آئندہ کبھی گناہ کرنے کی نیت سے یہاں نہیں آؤں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اتنا کہہ کے وہ پہلا والا بندہ واپس چلا گیا۔ رابعہ بصری پھر تسبیح لے کے بیٹھ گئی۔ اللہ اللہ کیا؟ دوسری شب آئی، دوسرا لڑکا آ گیا۔ پھر رابعہ بصری کو دیکھا کہ وہ تسبیح لے کے بیٹھی ہیں۔ کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ کسی خانقاہ کی، کسی مکتب کی، کسی مدرسے کی بات ہو رہی؟ نا 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 نا، طوائف خانے کی بات ہو رہی۔ رابعہ بصری نے جیسے اسے دیکھا گھور کر کے وہ بھی زمین پر گر پڑا۔ پھر اس نے کہا اے رابعہ مجھے معاف کر دے، میں تجھے غلط سمجھ رہا تھا، مجھے معاف کر دے، اب میں کبھی نہیں آؤں گا گناہ کرنے۔ وہ بھی چلا گیا۔ ایسے 30 دن ہو گئے، اللہ اکبر، ایسے 60 دن ہو گئے، اللہ۔ ایسے 6 مہینے ہو گئے، چلتے رہے۔ پورا 1 سال ہو گیا، 364-65 راتیں اس طوائف خانے پہ رابعہ بصری گزار چکی تھی۔ ایک دن مالکن نے سوچا عجیب بات ہے، ان لڑکیوں کے 1 2 3 5 6 7 8 9 10 کمروں میں جو لڑکے جسم خریدنے کے لیے آتے ہیں، ہر ہفتے 10 دن میں آتے ہیں، لیکن کیا بات ہے جو رابعہ کے کمرے میں 1 مرتبہ آتا ہے، پورے سال نہیں آتا؟ اللہ پورے سال نہیں آتا، پتا تو کرے۔ اس نے پیچھے سے جا کے دروازہ کے اپوزیشن میں اپنے آپ کو رکھا، اینٹ کھسکائی، اس نے دیکھنا شروع کیا، دیکھوں رابعہ کا سلوک کیا ہوتا ہے آنے والے مردوں کے ساتھ۔ اللہ جب اس نے دیکھا تو رابعہ تسبیح لے کے بیٹھی تھی۔ کیا کر رہی تھی؟ اللہ اللہ اپنے رب کا نام دیتے ہوئے شرماتے، اللہ اللہ۔ خطابت کے اسلوب سے الگ ہے یہ باتیں، اس لیے عادی نہیں ہم۔ سن لیں، یہ آستانے کا معاملہ ہے، خانقاہ۔ رابعہ بصری بیٹھی ہوئی ہے، اللہ اللہ۔ اس نے دیکھا، اس نے کہا یہ کیا طریقہ ہے؟ رابعہ تو اللہ کو یاد کر رہی ہے۔ اتنے میں ایک مرد اندر داخل ہوا۔ اب وہ مالکن دیکھ رہی ہے کہ رابعہ بصری تسبیح لے کے بیٹھی۔ تھوڑی دیر کے بعد رابعہ نے اسے گھور کے دیکھا، وہ زمین پر گر پڑا۔ اس نے معافی مانگی، رابعہ مجھے معاف کر دو، آئندہ کبھی نہیں آؤں گا، توبہ کرتا ہوں، کبھی کسی لڑکی کی عزت نہیں لوٹوں گا، یہ کہہ کے وہ جیسے ہی باہر نکلا مالکن کی بتی جل گئی دماغ کی۔ اس نے کہا اوفو، رابعہ نے تو طوائف خانے پر مدرسہ کھول رکھا، اللہ اللہ اس چکلا خانے پر اس نے اللہ کی برگاہ کے فیض کو، کرم کو، انوار و تجلیات کو جاری کر رکھا۔ وہ گھوم کر کے ادھر سے آئی اور اس نے رابعہ کے دامن کو پکڑ لیا، کہا رابعہ مجھے معاف کرنا، میں تجھے آوارہ لڑکی سمجھ رہی تھی، اللہ اللہ آج پتہ چلا کہ تو اللہ کی مبارک دوست ہے، اللہ تجھے بڑی موٹی رقم دے کے میں نے خریدا ہے، جا تجھے فری میں نے آزاد کر دیا۔ سننا کہانی کا ٹرننگ پوائنٹ، جا تجھے فری میں نے آزاد کر دیا۔ رابعہ رونے لگی، بولے نا 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 نا، مجھے آزاد مت کرو، مجھے یہیں رہنے دو۔ اللہ اکبر، کہا کیوں؟ کہا اگر مجھے تو نے آزاد کر دیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ کہا جا جنگلوں میں اللہ کا نام لے، پہاڑوں میں، بیابانوں میں، ریگستانوں میں، کوہساروں میں اللہ کا نام لے۔ تو رابعہ نے کہا وہاں کون آئے گا؟ اللہ ذہن دیکھیں، وہاں کون آئے گا مجھ سے ملنے؟ اللہ والے ہی آئیں گے مجھے ڈھونڈتے ہوئے، میری خوشبو سے قریب ہوں گے، وہ اتصال کا شرف حاصل کریں گے، اللہ والے ہی آئیں گے۔ اے کوٹھا چلانے والی مالکن، تجھے پتہ نہیں 364 راتیں ہو گئی،
میں نے اس طوائف خانے پر گزاری. ہر رات ایک نیا لڑکا میرے جسم سے کھیلنے کے لیے آتا تھا. معلوم ہے 365 راتوں میں 364 راتوں میں نے اس شہر کے 365 لڑکوں کو اللہ کا ولی بنا کے واپس کیا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ کا ولی بنا نعرہ رسالت، کے. اللہ اکبر. عرص شمس ملت. ایک ہم ہیں، قرآن رکھا ہوا ہے گھروں میں لیکن فیض نہیں. آدھار کارڈ کے علاوہ گھر میں کوئی چیز مسلمان نہیں ہے. اللہ نہ ہماری تنہائی مسلمان ہے، اللہ نہ ہماری سماعتیں مسلمان ہیں، نہ ہماری جو ہے بینی مسلمان ہے جسے ہم ناک کہتے ہیں، نہ ہماری آنکھیں مسلمان ہیں. ملبوس خوشنما ہیں مگر کھوکھلے ہیں جسم، چھلکے سجے ہوئے ہیں پھلوں کی دکان میں. اللہ. سمجھ رہے میری بات؟ وہ طوائف خانے پر بیٹھ کر کے اسے خانقاہ میں تبدیل کر دیا. ایک ہم ہے کہ خانقاہ کو آج بے فیض اور خانقاہ سے بٹنے والی جو نعمتیں تھیں اس پر بھی پابندیاں لگانا چاہتے ہیں اپنی آوارگی اور اپنی بدعملی کی بنیاد پر. وعدہ کرو انشاءاللہ اللہ کے نام کی برکتوں سے استفادہ کریں گے. بولو بھائی، یہ اللہ کا نام کتنا پیارا ہے. جس نے پیدا کیا آپ کو اسی کا نام آپ نہیں لیتے. عجیب بات. معلوم ہے سرکاروں نے کیا کہا؟ جب کوئی ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کوئی ایک آدمی اور بولے، پھر سے بولے اللہ. اس اپنے ہی اسم اعظم کا فیض اہل فلسطین کی روح کو نظر فرما دے. آمین کہہ دیں. امریکہ میں جو آگ لگی ہے اللہ اس پہ رحمتوں کی بارشیں برسائے اور وہاں کے عیسائیوں اور یہودیوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں سرب سجود ہونے کی توفیق عطا آمین. فرمائے. اللہ اللہ اپنے اس نام کے برکتوں سے شہر الہ آباد میں جو غیر مسلموں کی بڑی بھیڑ ہے، میری دعا ہے اللہ سب کو اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے خانقاہوں کا پیغام کیا ہے؟ صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اللہ. اونچی بولے میرے بھائی بیٹھے ہیں. صوفیہ کہتے ہیں کہ دوسری مرتبہ اسی وقت وہ اللہ کہتا ہے جب پہلے والا کہا ہوا اللہ قبول ہو جائے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ذرا محبت سے کہہ دو اللہ. سبحان اللہ. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو اللہ صاحب عرس کے صدقے میں اس کا فیض آپ کے ماں باپ کو عطا فرمائے. بزرگوں نے محنتیں کی ہیں تب ان کے عرس ہوتے ہیں. تب رات کے 12 بجے ہمارے اور آپ کے قبیلے کے لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی انہی کا ذکر ہوتا ہے. تب ان کی گنبد و مینار سلامت ہوتے ہیں. جن کی تصویریں نوٹوں پہ ہوتی ہیں ان کی قبروں کی نشانیاں مٹ جاتی ہیں. لیکن جا کے دیکھو اجمیر شریف خواجہ صاحب کا گنبد آج بھی مسکرا رہا ہے. واہ واہ. ہاں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کے نام پہ گزاری ہے. ہم نے جب اپنے ہاتھوں کو اڑایا نا تو اللہ سے دولتیں مانگی ہیں. اے میرے مولا مجھے بیٹی دے دے، مجھے بیٹا دے دے، کاروبار دے دے، گھوڑا دے دے، گاڑی دے دے. صوفیہ کہتے ہیں نا 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 نا، اللہ سے مانگو تو پھر اللہ کو ہی مانگو. ہائے ہائے ہائے. اللہ سے اللہ کو ہی مانگو، ساری نعمتیں آپ کی خود بخود ہو جائیں گی. واہ واہ. تو بتائیں کہ دل کی خوراک کیا ہے؟ کوئی ڈاکٹر نہیں آپ کو دوا دے پائے گا بھائی. بڑے بڑے اطباء، بڑے بڑے حکماء، بڑے بڑے نیورو سرجن، بڑے بڑے ہارٹ اسپیشلسٹ بھی فیل ہو گئے. وہ بھی کہتے ہیں یار دل کی تو کوئی خوراک، دل کی تو کوئی غذا ہی نہیں ہے. پتہ چلا دل کی غذا کیا ہے؟ بذکر اللہ، اللہ کا ذکر. کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. ایک بڑے عظیم بزرگ ہیں، ان کا نام ہے سرکار بایزید بسطامی رحمت اللہ. ماشاء اللہ. میں یہ نام پھر سے لوں تاکہ ایک آدمی سبحان اللہ کہہ دے. حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ. سبحان اللہ. سبحان. ابھی 2-3 لوگ باقی ہیں سبحان اللہ کہنے میں. سنیں میں بتا دوں آپ کو ان کے بارے میں. یہ کون ہے؟ حضور غوث پاک کے پر دادا کے دادا اللہ. سیدنا شیخ جنید بغدادی سید الطائفہ شیخ ابو القاسم بغدادی فرماتے ہیں کہ جیسے فرشتوں میں جبریل کا مقام ہے ایسے ہی اللہ کے ولیوں میں بایزید بسطامی کا مقام. اللہ. ان کا ایک خلیفہ ہندوستان میں مسکراتا ہے جس کو سرکار مدار اعظم کہتے ہیں. ماشاء اللہ. مکن پور شریف میں لیٹے ہوئے ان کے نام پہ سبحان اللہ کہتے سبحان ہیں. اللہ. سبحان. سرکار بایزید بسطامی کی جو مزار شریف ہے ایران میں نے کئی مرتبہ حاضری دی ہے ماشاءاللہ. چلیں گے انشاءاللہ. بغداد شریف چلیں گے؟ انشاءاللہ. نہیں جائیں گے تو سر پہ بٹھا کے لے کے جاؤں گا. چلیں گے نا انشاءاللہ؟ وعدہ کیجئے انشاءاللہ چلیں گے. ہاں تو سرکار بایزید بسطامی کی جو مزار شریف ہے ایران میں
ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جن کو ان کا نام یاد رہے گا کبھی جہنم میں نہیں جلے گا. اللہ اکبر. اللہ. دل کہے تو اور محبت سے کہہ دے سبحان اللہ. اگر شک ہو تو میں شک کا علاج کروں. پھر سے اسے ریورس کرتا ہوں. ان کا نام جس کو یاد رہے گا صوفیہ فرماتے ہیں وہ جہنم میں نہیں جلے گا. لیکن نام ان کا یہ نہیں ہے. پھر بتا دوں کرم. ان کا نام ہے تیفور. کیا نام ہے ان کا؟ نام ہے تیفور. ان کے باپ کا نام ہے عیسیٰ. یہ پیدا ہوئے تھے ملک شام میں جس کو ایک سیریا کہتے ہیں, جس کی راجدھانی کو دمشق کہتے ہیں, جس دمشق کے قریب میں بابو صغیر قبرستان ہے, جہاں پر مخدومہ زینب ثانیہ زہرا آرام کر رہی ہیں, جہاں مخدومہ سکینہ آرام کر رہی ہیں, جہاں مؤذن رسول بلال حبشی آرام کر رہے ہیں. محبت سے بولیں اللہ اکبر. وہیں پر معلوم ہے ان کی پیدائش ہوئی ملک شام میں. تیفور بن عیسیٰ شامی ہو گئے. ان کا نام رکھا گیا تیفور. باپ کا نام تھا عیسیٰ. پیدا ہوئے ملک شام میں. تیفور بن عیسیٰ شامی. پوری دنیا میں مشہور ہوئے تیفور بن عیسیٰ شامی. تیفور بن عیسیٰ شامی. ان کے بیٹے کا نام تھا یزید. لوگ انہیں کہتے تھے ابا یزید. یزید کے ابو. یزید کے ابو. کثرت استعمال سے ابا سے ابو ہو گیا. ابو یزید. پھر الف زائد ہٹ گیا وہ پھر با یزید ہو گیا. تو تیفور بن عیسیٰ شامی سے مزار شریف بستام میں ہے. تیفور بن عیسیٰ شامی سے با یزید بستامی ہو گیا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. نام ان کا تیفور بن عیسیٰ شامی ہے. بیٹھے ہیں اپنی خانقاہ میں. محنتیں کی ان بزرگوں نے. تب ان کے نام کے چرچے زبانوں پر غالب ہیں. تب ان کے نام کے وسیلے سے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے. 800 روپے کلو گوشت کھا کے ہڈیاں کسی دوسرے کے دروازوں پر پھینک کر کے پھر قرآن کو جلتے ہوئے دیکھنا, یہ کوئی کمال نہیں. بچیوں کی عزتیں لٹوانا, یہ کہاں کی تعلیم ہے؟ مساجد میں آگ لگا دی جائے, مینار گرا دیے جائے, یہ اسلوب کہاں سے سیکھ لیا ہم نے؟ محنتیں کی ہیں بزرگوں نے. تسبیح لے کے اپنی خانقاہ بیٹھتے تھے بستان شریف میں. اللہ اللہ. کیا بولے بولے اللہ کا نام بڑا پیارا. یہاں تو یہ سوال کرنا بھی سوئی ادب ہے, پیارا ہے کہ نہیں ہے. یہ بھی بیوقوفی ہے. ہے کہ نہیں کا تصور ہی نہیں ہے. اللہ ہی کا نام پیارا ہے. بے شک. سرکار بستام اپنی خانقاہ شریف میں بیٹھے تھے. آواز آئی خدا کی بارگاہ سے, اے با یزید. بولے جی میرے مولا. بولے تیرے قریب میں ایک پادریوں کا چرچ ہے, وہاں پر 2 دن کے بعد ان کا میلہ ہے. تو وہاں چلا جا اور میرے حبیب کا دین پھیلا. اللہ. وہاں چلا جا. ہم اپنوں میں نہیں کام کر رہے ہیں. کسی کو آج تک مسواک کرنے کا طریقہ نہ بتا. رات کے 1 بجے ہمارے ہی اپنی اولادیں ہمارے گھر میں داخل ہوتی ہیں. خدا کی قسم افسوس اس بات کا ہے کہ ماں نے اور باپ نے پوچھا نہیں میرے بیٹے تو نے عشاء کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی, کہاں تھا تو اتنی دیر تک. ماں دوائیوں کے بغیر گھٹ گھٹ کے مر رہی ہے, بیٹا آوارگی کا شکار ہے. کوئی نہیں پوچھتا. ہاں کوئی نہیں پوچھتا. بچے بھی آوارہ ہو گئے. دشواری کی وجہ یہی ہے. حضور غوث پاک کے شہزادے سید شب حاتمیہ فرماتے ہیں, بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ماں سے فرمایا تھا, امی تیرا بیٹا فرید بڑے اونچے مقام پر آ گیا. بولے کیا ہوا؟ بولے جو مجھے دیکھتا ہے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے. تو ماں نے کہا نا 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 نا, اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے, سارا کمال میرا. بولے میری ماں اس میں تیرا کمال کیا ہے؟ محنتیں میں کرتا ہوں, اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کے نعرے میں لگاتا ہوں. دسترخوان کی روٹیاں غریبوں کو میں دے دیتا ہوں. ایک پیر پہ کھڑے ہو کے قرآن میں پڑھتا ہوں. میرا کمال ہے, اس میں تیرا کمال کیا ہے؟ اگر دل گئے تو بولنا. ماں نے کہا سن میرے بیٹے فرید, اگر بچپن میں تجھے وضو کر کے دودھ نہ پلایا ہوتا تو یہ کمال تیرے اندر نہ پیدا ہوا ہوتا. واہ واہ. آپ کی تربیت ایک انسٹیٹیوٹ ہے, ایک ادارہ ہے, ایک مکتب ہے, ایک مدرسہ ہے. آپ کی گود کے بچے جو ہے نا یہ حضور کے مہمان ہیں. آپ انہیں سنبھالیں. اپنے بچوں کو صوفیہ فرماتے ہیں بڑھاپے کا سہارا نہ بناؤ. جب تم ماں کے پیٹ میں تھے تب بھی وہی سہارا تھا, بے شک. تو بڑھاپے میں بھی وہی سہارا رہے. ہاں وہ کیسا سہارا بنتا ہے بتا دوں. وہ درویش کہتا ہے الہ آباد کا, دیکھنا کون کتنے سمجھدار ذی فہم ذکا دانا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کہتا ہے عجیب بات ہے, جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تمہاری ماں کھاتی تھی اپنے حساب سے, لیکن اللہ تجھے دیتا تھا تیرے حساب سے. ہائے ہائے ہائے. ہائے ہائے ہائے. اچھا صحیح بتاؤ ہے کہ نہیں؟ واہ واہ واہ.
بولو بھائی بولو بولو. واہ واہ واہ. ہائے 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 سبحان اللہ. اگر ہمیں ہماری ماں کے حساب سے ملا ہوتا نا تو آج یہ 8 فٹ کے وجود نظر نہ آتے, آج یہ 70 کلو کی لگیج نظر نہ آتے, لوتھڑے بن کر کے بہ گئے ہوتے. لیکن جو ہم زندہ ہیں یہ اسی کی توفیق ہے. کہنا پڑے گا وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, میرا خدا ہے. واہ واہ. ایک ڈاکٹر مل گیا تو بھول گئے اللہ کو, ایک گاڑی مل گئی تو اب اللہ کی ضرورت ہی نہیں معاذ اللہ رب العالمین. ڈرائیور ہے, یہ کار ہے, یہ ڈرائیور اچھا ہے, گاڑی اچھی ہے, انجن اچھا ہے, پہیہ اچھی ہے, ڈیزل پٹرول کے پیسے پڑے ہوئے, یوں نکلا کلکتہ, یوں گیا, یوں چلا آیا. نا 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 میرا بھائی, گاڑی پہ بھروسہ مت کریے. کہے کہ اللہ چاہے گا تبھی جا پاؤں گا, حق. اللہ چاہے گا تبھی آ پاؤں گا. کوئی عامل مل گیا تو بس اللہ کو بھول گئے. نا 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 نا, یہی بھروسے کی کمی نے ہمیں توڑ رکھا ہے. آپ جاؤ نا آستانے پر تو پھر ان سے وہی مانگو جو انہیں پسند ہو. واہ اللہ کا ڈر مانگو, واہ واہ. اللہ کا خوف مانگو, اللہ کے رسول کا عشق مانگو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب مجھ سے غوث پاک پوچھیں گے تو کیا چاہتا ہے تو میں کہہ دوں گا آپ سے آپ ہی کو مانگ رہا ہوں. ہاں ہاں ہاں. کہا تو نے جو مانگو گے ملے گا, رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث. واہ واہ. وہ مانگو جو یہ دینا چاہتے ہیں. کچر پٹی مانگ کے بھاگاتے ہیں, اتنی بڑی بارگاہ میں چھوٹا سودا کرتے ہیں. سنیں آپ, سرکار بستام ایران میں چلیں گے نا انشاءاللہ, بڑی مبارک زمین ہے ایران کی, کبھی بتاؤں گا انشاءاللہ ایران کے حوالے سے. حافظ سلمان صاحب نے بھی سفر کیا ہے اور انشاءاللہ آپ سب چلیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ ہاں تو گڈا کے بولے چلو گے نا انشاءاللہ. بغداد شریف انشاءاللہ. میں ابھی میرے ساتھ میں واپس آیا تو میرے 2 ہندو دوست گئے تھے, ماشاءاللہ. ہزاری باغ کے تھے, اور اس سے پہلے بھی 4 لوگ گئے تھے. وہ میرے وجے بھائی دوست ہیں ہزاری باغ کے. جب پہلا سفر کیا انہوں نے تو غوث پاک کی بارگاہ میں تھے, تو میں نے کہا وجے بھائی, بولے کیا؟ میں نے کہا میرے غوث پاک کا دربار کیسا لگا. اللہ. دیکھنا کون کون سبحان اللہ کہتا ہے. ہائے ہائے ہائے. میں نے کہا کیسا لگا؟ تو بولے کہ آصف بھائی میں نے غوث پاک کی جالی پکڑی اور میں نے غوث پاک سے کہا, دیکھو ہندو شخص کے تاثرات, میں نے کہا یا شیخ مجھے نہیں معلوم میں کیوں پیدا ہوا تھا, لیکن جب سے میں نے آپ کے روضے کو دیکھا ہے دل سے یہی آواز آ رہی ہے بس آپ ہی کو دیکھنے کے لیے پیدا ہوا تھا. نعرہ تکبیر. اللہ اللہ. نعرہ رسالت. فیضان سرکار غوث اعظم ماشاءاللہ. خواجہ کا ہندوستان. چلیں گے بغداد شریف؟ ہائے ہائے. ہاں تو اٹھا کے بولو چلو گے انشاءاللہ. جیسے میں نے اس کی زبان سے یہ جملہ سنا, معلوم ہے میں نے کیا سوچا؟ میں نے ایک فگر بنایا. معلوم ہے میں نے سوچا کہ 100 سال پہلے زمین بریلی شریف کی رہی ہوگی, سوداگران گلی رہی ہوگی, اعلیٰ حضرت بیٹھے رہے ہوں گے, سامنے ڈائری پہ اعلیٰ حضرت منقبت لکھتے ہوں گے, طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث, مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث, اور تو اپنے وقت کا صدیق اکبر, غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث. لکھتے لکھتے اعلیٰ حضرت نے سوچا, میں نے قلم کو ڈائری پہ رکھ دیا ہوگا, پھر اعلیٰ حضرت نے اپنے داہنے ہاتھ کو اپنی پیشانی پر مارا ہوگا اور پھر یہ کہا ہوگا ستم کوری وہابی رافضی کی کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث. ستم کوری وہابی تکبیر. ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث. ایک بات سنیں, آپ کا کوئی ہندو دوست ہو, میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, آپ کا کوئی ہندو دوست ہو نا, اگر پریشان ہو تو اس سے کہنا کہ اٹھتے بیٹھتے ہوئے حضور غوث پاک کا نام لیا کرو, غریب نواز کا نام لیا کرو. واہ واہ. ارے کیا کہنا ہے. واہ واہ. بولو بھائی یہ نام بتاؤ گے انشاءاللہ. اس سے بولنا کوئی ہندو دوست ہو تو اس سے بولنا کہ اٹھتے بیٹھتے ہوئے حضور غوث پاک کا نام لیا کرو اور حضور غریب نواز کا. انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو. عقیدہ میرا وہی ہے. اللہ فرماتا ہے, اللہ کا حبیب کہتا ہے, غوث پاک کہتے ہیں نہ میں خدا ہوں نہ میں رسول ہوں, لیکن خدا اور رسول تک پہنچنے کا سب سے مضبوط ذریعہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے. کبھی آؤں گا تو غوث پاک کی باتیں کروں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, چلیں گے بغداد شریف؟ ہاں تو اٹھا کے بولیں کتنے لوگ چلیں گے انشاءاللہ. آپ سب اجازت دیجئے گا, میں آپ کا سلام پیش کروں گا اور پکا ارادہ کر لیجئے. حضور غوث پاک نے اپنے خلیفہ خواجہ ابو طلحہ بغدادی کو فرمایا تھا بشارت میں, ایسا نہیں ہے لوگ مجھ سے ملنے کے لیے تڑپتے ہیں, میں بھی اپنے غلاموں سے ملنے کے لیے تڑپتا ہوں. اللہ 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 اللہ. چلیں گے انشاءاللہ؟ بولے چلیں گے. جزاک اللہ. ہاں تو اڑا کے بولیں لبیک یا غوث اعظم. پھر سنیں آپ, دل کی خوراک کیا ہے؟ اللہ کا ذکر.
آپ چاہے 3,000 روپے کی ٹی شرٹ پہن لو، دل کو سکون نہیں، چاہے آپ 3 لاکھ روپے کی بلٹ خرید لو، ایک نمبر آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ آپ اٹالین موزیک پتھر اپنے گھر میں لگا لو، سکون نہیں ملے گا۔ دل کو سکون، اس کو لکھ لو، کوئی نہیں دے سکتا، نہ کوئی ماہر ڈاکٹر سرجن دے سکتا، کچھ بھی نہیں، کسی کے پاس کچھ نہیں، سب اپاہج اور معذور ہیں۔ اللہ کا ذکر ہی تمہارے دلوں کو سکون دے گا، تطمئن القلوب، تمہارے قلب کو سکون دے گا، ہارٹ کو سکون دے گا۔